نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. معزز حاضرین مسجد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی بستی بارکس کے افراد میں مقصد کا شعور پیدا کرنا ہے، اور اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے۔ تو جب کسی قوم کے اندر مقصد کا شعور پیدا کر دیا جاتا ہے تو وہ قوم بامقصد قوم بن جاتی ہے، اور اس کے بعد میں یعنی مقصد کے بعد میں کسی قوم کے اندر کردار پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے یعنی مستقبل کے لیے بہترین طریقے سے منصوبہ بندی کرنے والی ایک قوم بن جاتی ہے، اور وہ کسی بھی ملک میں یا کسی خطے میں رہتی ہے تو اپنے آپ کے وجود کو منوا لیتی ہے۔ تو اسی طرح برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے یہی باتوں کو پیش کرنا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کس لیے دی ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد میں ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا ہے، اسی لیے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے منصوبے کے اعتبار سے ہم نے کوئی سمت کوئی منزل مقرر نہیں کی، اور اس کے بعد میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسافر ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کبھی ایک سمت میں جاتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی طرح کبھی دوسری سمت میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس کے بعد میں ہمارے اندر کوئی کردار پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہر قوم کے لیے اس دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے یا کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم نے کیا مقصد بنایا ہے، انہی باتوں پر کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا
کہ ہم نے اس زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی منصوبہ بنایا ہے، یا پھر اسی طرح ہمارا بھی ایک یہ کہیے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ کے اس بڑے مسئلے کو صرف الٹا غربت کے اضافے کا سبب بنا دیا ہے۔ یہی باتوں کو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد میں ہمیں تاریخ سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ یمن ہے یا پھر اسی طریقے سے دیگر جو اسلامی ممالک ہے، ان ممالک میں زکوٰۃ کے اس نظام نے ایک معاشی اور اقتصادی انقلاب لا دیا تھا۔ میں بار بار یہ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور صرف وقت 3 سے 4 سال کی مدت میں اس نظام کے اس زکوٰۃ کے نظام نے ایک بہترین انقلاب لا دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یمن میں کوئی غریب موجود نہیں تھا۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھی، یہ زندگی ایک بامقصد زندگی تھی۔ اسی بامقصد زندگی نے ان کے اندر ایک کردار پیدا کیا کہ یہ اپنے ہر عمل کے لیے ایک منصوبہ بندی کر لے، ایک مقصد بنا لے اور اس کا منصوبہ بنا لے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ 3 سے 4 سال میں معاشی اقتصادی انقلاب آ گیا۔ لیکن کئی سال سے ہم بھی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، صدقات و خیرات ہم بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انقلاب نہیں آتا جو انقلاب آج سے 1400 سال پہلے اسلامی ممالک میں آئے تھے۔ اس کے لیے مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ہم ایک بے مقصد قوم بن کر رہ گئے، اور بے مقصد قوم کا کوئی کردار اس دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ جو قوم اپنے لیے منصوبہ نہ بنائے وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یعنی ہمارا استعمال جہاں کہیں پر بھی کیا جاتا ہے، ہم ہمیشہ دیوار کی کچی اینٹ ثابت ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہم دیوار کی پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کی زندگی ایک بامقصد زندگی تھی، اسی لیے انہوں نے غربت کا خاتمہ اس وقت میں کر لیا، جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی یہ باتیں بتائی کہ جدید ترقی یافتہ دور، آج کا یہ جدید ترقی یافتہ دور ہے، اس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، مقصد، منصوبہ بندی نے انہیں کامیاب کر دیا تھا۔ لیکن برادران اسلام، اب آپ یہ دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی، یا پھر آپ میری زندگی لے لیجئے یا کسی اور کی زندگی لے لیجئے، کہ اللہ رب العالمین مجھے اس دنیا کے اندر ڈھیر ساری دولت دے دے، کروڑ پتی بنا دے۔ اب مال کے مسئلے میں میں نے کوئی مقصد نہیں بنایا، اب پھر میرا کی مال کے مسئلے میں قوم کے لیے، امت کے لیے، غریبوں کے لیے، بستی کے لیے میرا کیا کردار ہوگا؟ میرا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور مال کے مسئلے میں کبھی ایک راستہ اختیار کروں گا تو کبھی دوسرا راستہ اختیار کروں گا۔ تو اس طرح برادران اسلام میرا کوئی کردار نہیں رہے گا، ہاں ایک رسمی تعلق باقی رہے گا۔ نام، نمود، نمائش کا مجھے اگر میدان کسی مدرسے والے نے فراہم کر دیا، کسی مسجد والے نے فراہم کر دیا، کسی ادارے والے نے فراہم کر دیا، تو فقہی کتابوں کے نام اور تول کے مطابق نام، نمود، نمائش کے لیے میں مقصد کو ضائع کرتے ہوئے زکوٰۃ کی کچھ رقم نام تول کے کسی دینی ادارے کو دے ڈالوں گا، یا پھر خلیج سے ہمارے کوئی رشتہ دار زکوٰۃ کی رقم وہاں پر لینے والا کوئی نہیں ہے،
کسی بھائی کے ہاتھ میں، کسی دوست کے ہاتھ میں، کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں روانہ کرتا ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ رسمی تعلق، نام، نمود، نمائش کا میدان، جہاں کہیں پر بھی مجھے مل جائے، اب قوم، ملت، غربت، ان تمام چیزوں کی قربانی دیتے ہوئے میں اپنے نام، نمود، نمائش کے لیے زکات کے اس پیسے کا کہیں پر بھی اس زکات کے پیسے کو لگا ڈالوں گا۔ تو برادران اسلام، قوم کے اندر یعنی ہماری اس بستی بارکس کے اندر قوم کیسے ترقی کرے گی جب تک کہ ہم ایک مقصد پر تمام کے تمام لوگوں کو لگا نہ ڈالے۔ ایک سمت اختیار کر لے، دوسرا راستہ اختیار کر لے، تیسرا کوئی اور راستہ اختیار کر لے، پھر اس کے بعد میں کئی گروہ جماعتوں سے مل کر اپنی اس اجتماعی طاقت کو ضائع کر دے۔ کوئی کردار نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، مانگنے والوں کی فہرست میں سال با سال اضافہ ہوتا چلا جائے۔ غیر مسلمین زکات کے اس نظام کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ زکات کے ذریعے غریبوں کا اضافہ ہوتا ہے، زکات کے ذریعے یعنی مسلمان جو ہے وہ غریبوں کو سال با سال پیدا فرماتے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں پر کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن برادران اسلام، جیسا کہ میں نے بتایا، رسمی تعلق کی بنا پر ہم زکات کو نکال لیا کرتے ہیں، پھر فقہی کتابوں کا بھی سہارا، ناپ تول، کتنی دینا، کہاں پر دینا، کیسا دینا، سال گزرا یا نہیں گزرا، پھر تجارت پر کتنی نکالنا، اس پر کتنا نکالنا، سونے پر کیا ہے، چاندی پر کیا ہے، میرا نہیں ہے، والد کا ہے، والدہ کا ہے، یعنی بہت سارے سوالات ہوا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، لیکن جب میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو اب آپ دیکھیے، قرآن کے فقہ کو کھولنے کی تو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ارے بھائی زکات کا مسئلہ ہے تو فقہی کتابوں کا سہارا لے کر 2.5 نکالنا ہے، پھر اس میں بھی کئی بہانے ہیں، شادی ولیمے کا مسئلہ، دیگر تقاریب کا مسئلہ ہے، تو اب کوئی قرآن کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ توبہ کرنے کے شادی کے بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نبی سفارش کر دیں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں گے تو یہ کلمہ جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ ہاں، حقوق العباد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں گے، پھر نمازیں بچا لے گی، روزہ بچا لے گا۔ برادران اسلام، ایک با مقصد قوم بن کر اجتماعی طور پر جب تک ہم اس زکات کے نظام کے ذریعے جدوجہد نہیں کریں گے، ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ زکات، صدقات، خیرات کا نظام کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس زکات، صدقات کے نظام کو انفرادی طور پر استعمال کر کے اس کے مقصد کو ضائع کر دیا ہے۔ جب کوئی قوم مقصد کو ضائع کر دے تو اسے کیا ملتا ہے آپ بتائیے؟ اور ہمیں کیا ملا اس ہندوستان کے اندر یا دیگر اسلامی ممالک میں؟ ہماری زکات، صدقات، خیرات کے ذریعے با ایمان لوگوں یعنی مسلمانوں کو کیا ملا ہے آپ بتائیے؟ ہم نے کیا دیا زکات کے نظام کے ذریعے؟ ہاں، مسجد میں آپ جمعے کے روز دیکھ لیجیے، ہر جمعے میں آپ کو فقیر برقعے پہنے ہوئے کئی عورتیں مسجد کے باہر نظر آئیں گی۔ کیا زکات، صدقات کا جو نظام ہے وہ فقیروں کو بڑھاوا دیتا ہے کہ ہمارے برقعوں کا نام بدنام ہو؟ غیر مسلمین دیکھ کر ہر کالا برقع پہننے والی یا برقع پہننے والی عورت کو فقیر سمجھے، بھکاری سمجھے؟ یہ نظام کیا اسی لیے زکات کے اس نظام کو فرض کیا گیا؟ بلکہ زکات کا نظام تو اس لیے آیا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی فقیر باقی نہ رہے، کوئی غریب باقی نہ رہے، معاشی طور پر، تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اس
دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم اگر کوئی ہو تو وہ مسلمان رہے۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے قائم کیا گیا، لیکن نام، نمائش، نمود کا میدان اس مقصد کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ شادی کا مسئلہ ہے تو لاکھوں روپے ایک رات، 2 رات، 1 دن، 2 دن میں خرچ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ برادران اسلام، اس کا نتیجہ، اس کے ریزلٹس، اور پھر جو ہماری شادیوں کے ذریعے غریب مسلمانوں کے گھر متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کے یہاں پر بنا مال روپیے کے ان کی لڑکیاں بنا جہیز کے گھروں سے نہیں اٹھ سکتی، تو اس کے ذمہ دار ہم مالدار مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ ہم تو یہاں پر اپنا دماغ لے کر جاتے کہ نہیں، اس کے ذمہ دار ہم کیوں ہیں بھائی؟ اللہ نے ہم کو دولت دی، ہم نے اپنی مرضی کر لی۔ پھر اب یہ مسجد میں اگر کوئی رقعہ لے کر آ کر بھیک مانگ کر اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے؟ برادران اسلام، اس کی ذمہ دار اجتماعی طور پر وہ تمام کے تمام مالدار ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کو آسانی کے ساتھ بنا مال کے خرچ کیے ہوئے سادگی کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کے بڑے برے اثرات ساری قوم پر، سارے محلے پر، سارے شہر اور سارے ملک پر پڑے۔ اور اس کے اثرات کیا ہے؟ ہماری اپنی بستی میں بھی شادی فنڈ ادارہ قائم کیا گیا۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ثواب کا کام ہے کہ ہماری اپنی بستی بارکس میں شادی فنڈ ادارہ قائم کیا جائے، لوگ ایک مسلمان کی لڑکی کے لیے بھیک جمع کرے، بھیک جمع کر کے اس کی بیٹی کا نکاح کرے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام بھی ملینر تھے، مالدار تھے، لیکن مال کے مسئلے میں ان کی زندگی، ان کے پاس مقاصد تھے، مقصد تھا، گول تھا، ایک منصوبہ بندی تھی۔ حضرت عثمان غنی کو لیجئے، عبد الرحمن بن عوف کو لیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک مالدار خاتون تھی، حضرت ابوبکر صدیق ایک مالدار شخص تھے۔ ان کے یہاں پر بھی شادیاں ہوئی، لیکن ان کی شادیوں نے مکہ اور مدینہ اور اطراف کے اسلامی ممالک پر ایسے پیارے اثرات ڈالے کہ عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے آپ کے کپڑے پر رنگ، آپ کے کپڑے کی خوشبو یا رنگ دیکھ کر محسوس کیا کہ عبد الرحمن بن عوف، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ ذرا غور کیجئے کہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی کو اپنی دعوت کے اندر بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، وہ اس لیے کہ پیغمبر برا ہی نہیں مانتے، پیغمبر اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی صحابی سادگی کے ساتھ اپنے مکان میں اپنا نکاح کر لے۔ یہ با مقصد افراد تھے۔ مال کے مسئلے میں کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ برادران اسلام، قبر پہ جانے کے بعد بھی نہ ناک بچے گی، نہ جسم، نہ چہرہ بچے گا، نہ کوئی چیز بچے گی۔ بس بچنے والی چیز تو آپ کی با مقصد زندگی ہے۔ یہی چیز کا شعور اگر ہم اپنی بستی بارکس کے افراد میں پیدا کر دے اور انہیں یہ بتا دے کہ دیکھو اس ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، انہی میں سکھ ہے۔ سکھ میں کبھی آپ نے منگتے ہوئے کسی بھکاری یا بھکارن کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر کیا بات ہے؟ سکھوں کا اس دنیا میں کوئی آزاد ملک ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے 58 سے 57 آزاد اسلامی ممالک، اور کئی ممالک میں تو پٹرول ہے، گیس ہے، سونا ہے، معدنیات ہے، اور پھر زکوٰۃ کا ایسا بہترین نظام ہے جس نظام کے ذریعے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مقصد مال آ گیا، بس اپنی اپنی مرضی سے اس مال کو لٹانا، کوئی کہیں بھی جائے، کسی کا کچھ بھی ہو جائے۔ فطرے کا مقصد فقیروں کو سال بہ سال بڑھانا ہے، زکوٰۃ کا مقصد سال بہ سال فقیروں میں اضافہ کرنا۔ آپ سکھوں کو دیکھیں، ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں رہنے والی یہ قوم ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی زندگیوں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان
زکات، خیرات، صدقات کے ذریعے بڑا نیکی کا کام میں نے کر لیا، 100 تھے تو پچھلے سال 200 ہو گئے، نیکی، یہ ثواب ہے۔ اچھے خاصے مسلمانوں کو بھکاری بنا کر رکھ دیا، یہ ثواب ہے۔ یہ تو اللہ کا، یہ تو ایک عذاب ہے، میری اور آپ کی ایک غفلت کی زندگی ہے کہ میں نے اور آپ نے اچھے خاصے لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ کام کاج کرنے کے قابل لوگوں کو بھی دے دیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ریزلٹس کیا آئیں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس چیز پر ہماری کوئی نظر کبھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالی اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو برادران اسلام، قوم میں ہماری اپنی بستی بارکس میں مقصد کا شعور پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ایک با مقصد قوم بن جائیں گے تو ہمارے اندر مال کے مسئلے میں ایک کردار پیدا ہوگا، اور یہ کردار ہمیں بہتر منصوبہ بندی کرنے والا بنائے گا، اور اس کے بعد میں بہترین ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن ہم بامقصد قوم بننا بھی نہیں چاہتے۔ تو برادران اسلام، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات بتائی کہ ہماری اپنی بستی 40,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی معمولی آبادی ہے، کوئی معمولی طاقت ہے، کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ 40,000 افراد روزانہ اگر 1 روپیہ جمع کر لے تو روزانہ 40,000 روپیہ ہمارے یہاں پر جمع ہو گئے، اور 10 دن میں یہی ایک روپیہ جو ہے 4 لاکھ روپیے کی شکل اختیار کر لیتا۔ 20 دن میں 8 لاکھ، ایک مہینے میں 12 لاکھ، ایک سال میں کتنے ہو گئے؟ 1,44,00,000 روپیے، 1 روپیے کے ذریعے۔ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم اپنی طاقت کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہے۔ یعنی 1,44,00,000 روپیے ہمارے پاس صرف ایک روپیے کے ذریعے ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اب اس 1,44,00,000 روپیے کے ذریعے ہر سال میں اگر ہم 10 یا 12 افراد کا ہماری بستی سے انتخاب کر لیں، انہیں اسبستاس کے مکانات اگر بنا کر دیں تو 10 خاندان کے رہنے کا تو بندوبست ہم نے کر دیا۔ یہ ہے مقصد والا، یہ ہے بامقصد زندگی، بہتر منصوبہ بندی کرنا، یا پھر اسی مال کے ذریعے بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، عصر حاضر کے مطابق جدید تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، لیکن کوئی مقصد نہیں۔ میں جیسا بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہی نہیں ہے۔ ایک بریلوی مکتبہ فکر سے جڑا ہے، کوئی اہل الحدیث مکتبہ فکر سے جڑا ہے، کوئی تبلیغی مکتبہ فکر سے جڑا ہے، کوئی اسلامی مکتبہ فکر سے جڑا ہے، اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کی انفرادی طور پر مدارس کو زکوٰۃ چلی جاتی ہے، اور پھر ریزلٹس کوئی نہیں آتے، کوئی اچھا جید حافظ ہماری بستی کو نہیں ملتا، کوئی اچھا عالم ہماری بستی میں انقلاب لانے والا نہیں ملتا، وہی سب کے سب لکیر کے فقیر ہے۔ فضائل رمضان، مسائل رمضان، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل عمرہ، فضائل خیرات، فضائل صدقات، کب تک فضائل بیان کریں گے، مسائل بیان کریں گے؟ ارے قوم کے لیے کوئی مستقبل کب رکھا جائے گا؟ ان کو ایک پلیٹ فارم پر تمام کے تمام فروعی اختلافات کو پیچھے ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر کب لایا جائے گا؟ انہیں اس بات کا اندازہ کب دلایا جائے گا کہ 40,000 افراد کوئی معمولی طاقت نہیں ہے؟ پھر اسی طریقے سے سارے ہندوستان میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی طاقت یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے کہ جس طرح 40,000 افراد کا 1 روپیہ ایک
شاندار چیز کے اندر تبدیل ہو جائے تو 20 کروڑ مسلمان اپنے اپنے اختلافات کا خاتمہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لیے اگر اجتماعی طور پر ایک روپیہ روزانہ جمع کرے تو روز کے 20 کروڑ روپیے جمع ہو جائے، 5 دن میں 100 کروڑ، 10 دن میں 200 کروڑ، 20 دن میں 400 کروڑ اور ایک مہینے میں 600 کروڑ جمع ہو گئے۔ ایک مہینے میں 600 کروڑ صرف 1 روپیے کے ذریعے۔ مسلمان توجہ نہیں دیتا، کوئی مقصد نہیں، مال کے بارے میں ہم نے کوئی منصوبہ بندی کی ہی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے مسلمان اجتماعی طور پر اتفاق کے ساتھ ایک مقصد بنا لے کہ ہم اس مال کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر ایک معاشی اقتصادی انقلاب لائیں گے، جو انقلاب صحابہ کرام نے یمن کی سرزمین پر اور دیگر اسلامی ممالک میں جو انقلاب صحابہ کرام نے لایا تھا، وہی انقلاب ہم ایک ہو کر اس ہندوستان کی سرزمین پر لائیں گے تو برادران اسلام کچھ ہی سالوں کے اندر ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان ایک معاشی اقتصادی طاقت کے طور پر ابھریں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ مسلمانوں کے بے شمار مسائل ہے، کسی لیڈر کے گھر پہ جا کے کھٹکا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی پارٹی کے پیروں میں جا کر بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ خود ایک طاقتور قوم ہے، آپ نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہے، آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر یہ دکھلا دیں گے کہ ہم ایک بامقصد گروہ ہے، ہماری اپنی طاقت ہے، ہمارا اپنا ایک ذاتی بجٹ ہے، جس ذاتی بجٹ کی بنیاد پر ہم ہندوستان کی ساری عوام کے سامنے اپنی طاقت کو منوا کر رہیں گے۔ RSS کے نظریات ہمارے لیے تبدیل ہو جائیں گے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہماری معاشی طاقت کے ذریعے حل ہو جائے گا، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تمام کے تمام مسلمان پہلے ہماری اپنی بستی بارکس میں ایک بامقصد گروہ کی شکل اختیار کریں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہے، یہ گروہ سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے۔ ایک مقصد کے اوپر پہلے ہم کو جمع ہونا پڑے گا۔ ہماری اجتماعیت بے حد ضروری ہے۔ اجتماعیت ہی کے بعد میں ہم کوئی کامیاب منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن علماء کی تقاریر تو ایسی تقاریر ہے کہ اللہ کے نبی کی چند حدیثیں، قرآن کریم کی چند آیتیں سناتے، بعض بہت بڑا تیر مار دیا، ہاں پھر اس کے بعد میں کسی مدرسے کا نام لے کے بتا دیا دیکھو فلانے مدرسے میں فلانی مسجد، فلانی یہ جگہ، فلانی وہ جگہ ہمیں کرنے کے یہ کام ہے۔ برادران اسلام میں بار بار پوچھتا ہوں کہ کسی مدرسہ، کسی دینی ادارے کی طرف آپ جب اپنی زکات یا صدقات دیں، آپ دیجئے، لیکن ان سے ریزلٹس مانگیے، ان کے سامنے ایک وقت رکھیے کہ 2 سال میں ہمیں جید علماء چاہیے، 5 سال میں ہمیں حفاظ چاہیے یا علماء چاہیے، ہمیں ہماری بستی کے اندر اسلامی انقلاب چاہیے۔ صفا ایک مدرسہ مسجد نبوی کے باہر ساری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب لا سکتا ہے، لوگوں کی شخصیت سازی کر سکتا ہے، لوگوں کی فکر کو تبدیل کر سکتا ہے، بٹے ہوئے لوگوں کو ایک کر سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اتنی طاقت ایک مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ایک چبوترا صفا، ایک چھوٹا سا مدرسہ اتنا بڑا انقلاب ساری دنیا میں لا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو مکہ کوہ صفا سے اتار کر اس کلمے کو دنیا کے کونے کونے پکے کچے ہر مکان میں پہنچا سکتا ہے، ہر ایک انسان کے قلب کو رب سے جوڑ سکتا ہے، دنیا رکی لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر کے آخرت رکی زندگی میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ طاقت ہمارے ہندوستان کے مدارس، ان کے تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے اندر وہ تبدیلی لانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ الٹا مدارس دن بدن
دن بڑھتے جائیں، امت کے اندر اتفاق کے بجائے اتحاد کے بجائے یعنی امت کے دلوں میں نفرتیں اگر پیدا ہوتی چلی جائے، ان کے سامنے صحیح دین پیش نہ ہو اور لوگوں کے سامنے کوئی مقصد کوئی منصوبہ بندی نہ رکھے، غیر مسلمین ان کے اوپر ہندوستان میں غیر اسلامی ممالک میں یا اسلامی ممالک میں فکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے یا اسی طریقے سے عسکری اعتبار سے ان کے اوپر اگر غالب رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس نے وہ چیز کھو دی ہے جو چیز صحابہ کرام نے حاصل کی تھی، اور ہمارا رشتہ مدارس نے اللہ سے توڑ دیا ہے۔ تو میں اسی لیے تو یہ کہتا ہوں کہ ریزلٹس چاہیے، ہماری اپنی بستی کو ہم جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ آپ تیار نہیں ہوتے، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے شہر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں، ہم ہمارے ملک کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ آپ تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ جہاں کہیں پر بھی ذاتی مفادات، نمائش، نام نموز کا میدان مل جائے وہاں پر زکات خرچ ہو جائے، کوئی مقصد نہیں۔ 1 سال دے دیے، 2 سال دے دیے، 5 سال دے دیے، وہ بیچارے جو خلید سے روانہ کرے ان کے مال کو بیکاری میں یعنی ان کے مال کا بیکاری میں ضائع کر دیا گیا۔ اچھے اچھے مالدار لوگوں کو بھی زکات کا مال دے دیا جاتا ہے۔ فطرے کے ذریعے ہم کیا بھکاریوں کو دن بہ دن بڑھانا چاہتے ہیں؟ ٹارگیٹ بنائیے 5 سال کا، اور یہ دیکھیے کہ حقیقت میں کوئی عورت بیوہ ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا ایک اکیلا مرد ضعیف بوڑھا ہے، بیمار ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ فطرے کا مستحق ہے، اس کو فطرہ دیجیے۔ ہر چیز کا مقصد ہے، یا پھر جب ہماری بستی سے اس طرح غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ یمن کی زکات مدینہ کو آئی، یمن میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جب ہم اجتماعی طور پر اتحاد، اتفاق، ایک مقصد، باقیدار قوم بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے تو ہماری یہ زکات بارکت سے نکل کر پہلے دوسری بستیوں کو جائے گی، پھر اس کے بعد میں ہماری یہ زکات، ہمارا یہ فطرہ دوسرے اسلامی ممالک کی طرف جائے گا۔ جس طرح آج خلیج سے زکات اور فطرہ ہمارے یہاں پر آتا ہے، بارکس کے تمام افراد اپنا مال دوسرے ممالک غریب دوسرے اسلامی ممالک کی طرف روانہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مقصد باقیدار منصوبہ بندی ایک گول ہمارے سامنے ہو نہیں، ہم یہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے روایتی مذہب، رواجی مذہب ہے، ہم وہاں پر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر کوئی رزلٹ نہ آئے، میرا نام ہو جائے، جہاں پر مجھے نام مل جائے، بس زکات کا سارا پیسہ چلا جائے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، عیسائی کتنے ہیں؟ 5 کروڑ 72 لاکھ 64,881۔ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیجئے، کیونکہ میں صبح دیکھ کر آیا ہوں۔ 5 کروڑ 72 لاکھ 64,881 عیسائی ہندوستان میں آباد ہے۔ لیکن عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، ان کے یہاں پر بھی 100 سال 200 سال پہلے کئی لڑائی جھگڑے تھے، لیکن انہوں نے قوم کے اندر مقصد پیدا کیا، عیسائیت کو ایک ماڈل بنانے کے لیے ساری قوم میں مقصد پیدا کیا اور ان کے اندر ایک کردار پیدا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عیسائی جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین، نہ صرف ہندوستان بلکہ ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک مسیحا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمان افلاس بن کر سارے ممالک میں یعنی سارے ممالک کے لیے مسلمان جو ہے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو آپ دیکھیے تعلیمی ادارے ہندوستان میں کس نے قائم کیے؟ اچھے ہاسپٹلز کس کے؟ یہی عیسائیوں نے قائم کیے۔ اب ہندوستان کو بڑے بڑے ڈاکٹرز اگر ملے تو انہی کے تعلیمی اداروں سے، انجینئرز ملے تو انہی کے تعلیمی اداروں سے، فلاسفرز ملے تو انہی کی دین ہے۔ یعنی ہر بڑے بڑے عہدے والا، چاہے وہ آپ یہ کہیے کہ کوئی سیاستدار ہے یا سائنٹسٹ رہے یا کچھ رہے، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے لیڈرز یا
बड़े बड़े इंसान हिंदुस्तान को आज यही 5 करोड़ कुछ लाख ईसाइयों ने दिए हैं। बरदरान इस्लाम, मुसलमानों ने क्या दिया हिंदुस्तान? मुसलमानों ने खुद हमारे अपने मुसलमानों को क्या दिया? हमने अपने पड़ोसी दूसरे मुसलमान भाई को क्या दिया? एक बामकसद कौम बनना हम चाहते हैं कि नहीं है? और क्यों हम बामकसद यानी कोई मकसद के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहते? क्यों मकसद नहीं बनाना चाहते? क्यों अपनी ताकत को इस तरीके से साल ब साल जाया करते रहना चाहते? बरदरान इस्लाम, आप जैसा कि मैंने 1 रुपये की मिसाल आपके सामने पेश की और ये बताया कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, अब से नहीं 7 साल से यही बात बता रहा हूं। 7 साल से यही बात आपको बता रहा हूं। और जब मैंने एक 8 या 9 साल पहले से जब ये ज़हन बनाना शुरू किया कि देखिए इज्तिमाई तौर पर फितरे को एक पैकेज की शक्ल दीजिए, ज़कात को एक पैकेज की शक्ल दीजिए, तो मैंने देखा कि एक मस्जिद ने इसका एहतमाम शुरू कर दिया, फिर दूसरी मस्जिद ने इसका एहतमाम शुरू कर दिया, फिर हमारे कुछ भाई हैं जो खलीज में है, इन्होंने इंफिरादी तौर पर अपने अपने एतबार से इस काम का आगाज कर दिया। बरदरान इस्लाम, अच्छी बात है, लेकिन मकसद क्या है? गुर्बत को बढ़ाना है, गुर्बत का खातिमा है। यहाँ पर तो ये महसूस होता है कि नाम नमूद का नुमाइश का मैदान है, बस हम लोग अपने अपने तौर पर करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बारकस के तमाम मकतब फिक्र के तमाम लोग एक छत के नीचे जमा हो जाए और गुर्बत के खातिमे के लिए इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करें और मालदार कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। कुर्बानी के बगैर किसी का मुस्तकबिल बन नहीं सकता। अगर आप एक बीज से ये पूछेंगे, यानी आप एक दर्द से ये पूछेंगे कि तू जमीन पर हरा भरा खड़ा किस तरह है, तो वो आपको यही कहेगा कि एक छोटा सा बीज जमीन में जाकर अपने आप को दफन करने के लिए जब तैयार हुआ, तो उसके बाद मैंने एक हरे भरे दर्द की शक्ल इख्तियार की है। तो बरदरान इस्लाम, ठीक इसी तरीके से हमारी अपनी बस्ती बारकस के मालदार अपने आप को एक मकसद के लिए, अपने नाम नमूद नुमाइश को दफन करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर आप ये जान लीजिए कि यकीनन यमन में जो इनकलाब ज़कात के निज़ाम के जरिए आया था, वही इनकलाब इस हिंदुस्तान, इस बारकस, हमारे इस शहर के अंदर आ सकता है। तो मैं आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करता हूं कि इस ज़कात को एक इज्तिमाई शक्ल आपको देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन बड़े बड़े लोगों को जमा कीजिए, बड़ी मस्जिद वालों को, अहले हदीस वालों को, जमात इस्लामी वालों को, तबलीगी जमात वालों को, बरेलवी मकतब फिक्र वालों को, सबको एक जगह पर जमा कीजिए, बातचीत कीजिए, फितरा एक जगह पर जमा कीजिए, ज़कात एक जगह पर जमा कीजिए और उसके लिए मुख्तलिफ शोबे बना दीजिए, तालीम के लिए या गुर्बत के खातिमे के लिए, मरीजों के लिए। हमारी अपनी बस्ती में कोई लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई सेटविन लड़कों के लिए कोई हुनर सीखने के लिए सेटविन नहीं है। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे लिए कोई सियासी पार्टी ही ला कर देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। सहाबा कराम की जिंदगियों के बारे में पानी का बंदोबस्त नहीं थे, हजरत उस्मान गनी ने अपना ढेर सारा माल दे दिया। जंगी असलाह के लिए माल लगी है, उस्मान गनी आगे बढ़कर अपना माल सारे का सारा अल्लाह के नबी के खतों में डाल देते हैं। बरदरान इस्लाम, जब तो इनकलाब आए, इनकलाब के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करने की जरूरत है। कुरान करीम सूरह बकरा की आयत मैंने खुतबा मसनूना के बाद में जो तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। कि अल्लाह की राह में जो अपना माल खर्च करता है, उसकी मिसाल उस दाने के जैसी है जिसे जमीन में डाला गया तो 7 बालियां बाहर निकली और हर एक बाली पर 100 दाने निकल आए। यानी ज़कात, सदक़ात व खैरात का इज्तिमाई निज़ाम इतना बाबरकत है
کہ اس اجتماعی نظام کے ذریعے ہم کچھ ہی سالوں کے اندر غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ اس چیز کے لیے تیاری کریں گے یا پھر بے مقصد زندگی گزاریں گے؟ آپ یہ بتائیے. پھر آنے والے سال پھر پڑھا کر یہی باتوں کو کہنا پڑے گا، یا کتاب کا کوئی دوسرا صفحہ کھول کر کچھ آگے کی منصوبہ بندی کرنے کی تیاری مجھے کرنا پڑے گا، یا پھر آنے والے سال یہی صفحہ کھول کر پھر سے یہی درس دینا پڑے گا؟ بتائیے. چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو پھر یہی صفحہ کھول کر یہی درس دے دوں گا. اگر آپ منصوبہ بندی کر لیں گے تو صفحے کو پلٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، کچھ اور باتیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں، قوم ترقی کر سکے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا پھر کوئی مقصد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے پاس میں اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر. آپ یعنی ہم سب کے سب اپنا اپنا حساب و کتاب پیش کریں گے، بے مقصد زندگی گزاریں گے. کلمے کے اندر کوئی طاقت نہیں، قرآن میں کوئی طاقت نہیں ہے، قبلے میں کوئی طاقت نہیں ہے، نمازوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور زکات میں کوئی برکت نہیں ہے. ہر سال اضافہ کیجیے بھکاریوں کا، فقیروں کا. کالے برقعوں میں لوگ گھروں پر بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے، کوئی چوری کرے گا، کوئی چوری کرے گی، مسلمانوں کا نام بدنام ہوگا. سلم بستیوں کے حالات میں کوئی تبدیلی لانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، وہاں پر زنا چلے گا، سود خوری چلے گی، دوسرے گناہ کے کام وہاں سے چور پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے. کیوں؟ تعلیم نہیں ہے، مال نہیں ہے، غربت ہے. ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ مسلمان ہے، برا کام کرتا ہے تو کر لے، اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، ہو جائے، مجھے کیا ہے. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آنے والے سال پھر سے یہی صفحہ، یہی درس آپ کے سامنے. اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا صفحہ کھول کر کچھ اور منصوبہ بندی کی تیاری کی جائے گی. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. کچھ برا لگا معافی چاہتا ہوں، اچھا لگا تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. میری اپنی عادت ہے، میں تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تبدیلی نہیں آتی تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. تبدیلی آ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں جو 14-13 سال سے جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے کچھ تو میرے کو اجر ملا، میری باتوں کے ذریعے کچھ تو لوگوں کے اندر تبدیلی آئی. نہیں یہ بہترین مسجدہ، بہترین مدرسے، بہترین مکانات، آپ یہی زندگی کو ایک اچھی زندگی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے پاس حسابوں کی تمیز کا دینا ہے. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.